بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز-E-Bahwalpur نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میں اس وقت دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم صاحبہ، ڈین فیکلٹی آف سائنس دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ریسرچر ہیں، اور آپ ایک سائنسدان ہیں، اور آپ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کلچر اینڈ ہیریٹیج ریسرچ سینٹر کی ڈائریکٹر ہیں۔ آج ہم ریسرچ کے حوالے سے خصوصی بات کریں، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام احمد، آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میڈم، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سائنس فیکلٹی کب بنی اور اس کا کتنا گروتھ سائنس ترقی نے کیا، اس بارے میں بتائیے گا۔ سائنس فیکلٹی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ بالکل بگننگ میں جو کیمپس سٹارٹ ہوا بیسک سائنسز کا، جس میں کیمسٹری، فزکس وغیرہ تھے، تو تب سے سائنس فیکلٹی بن گئی تھی۔ اس فیکلٹی سے دیگر فیکلٹیز نے جنم لیا، لائک فیکلٹی آف فارمیسی ہے، فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ایگریکلچر کالج ہے، فیکلٹی آف ویٹنری سائنسز ہے۔ ابھی موسٹ ریسنٹلی کیونکہ بہت زیادہ گرو کر گئی تھی فیکلٹی آف سائنس، تو اس کو فردر دو حصوں میں سپلٹ کیا ہے، ایک کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز اور دوسری فزیکل اینڈ میتھمیٹیکل سائنسز۔ ٹھیک میڈم، آپ ممبر سینڈیکیٹ منتخب ہوئے ہیں، سینڈیکیٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے، اس بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں، یونیورسٹی میں کچھ باڈیز ہوتی ہیں جو کہ ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہیں، اسٹیٹری باڈیز ہوتی ہیں، اس میں سینڈیکیٹ از ون آف دیم، اور بہت ہی اوتھینٹک، اور جتنے بھی ڈیسیشنس ہیں وہ سینڈیکیٹ کے تھرو سینٹ اور پھر چانسلر کے پاس جاتے ہیں، اور تمام یونیورسٹی کے جتنے بھی معاملات ہیں نا، وہ سب کے سب ڈیسیشن میکنگ پاور جو ہے سینڈیکیٹ کے پاس ہوتی ہے۔ ٹھیک، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ریسرچ کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے، اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پاکستان کی ہی یونیورسٹی ہے، جو حال ریسرچ کلچر کا پاکستان میں ہے وہی حال اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ہے۔ کوئی زیادہ اچھا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کام ہو رہا ہے، اور اسپیشلی جو پریزنٹ رجیم ہے ہمارے وائس چانسلر بہت زیادہ سپورٹیو ہیں، ریسرچ کلچر کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے بہت انکریجنگ ہے۔ فنڈنگ کے لحاظ سے جب بھی آپ جائیں، کچھ آپ مانگیں تو فوراً ہی ہمیں وہ پیسے مل جاتے ہیں۔ تو ہوپ فلی اگر یہ رہتے ہیں ہمارے وائس چانسلر، تو مجھے یقین ہے کہ ریسرچ کے حوالے سے بھی IUB جو ہے وہ ٹاپ کر رہی ہوگی۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب، آج کل کا ریسرچر موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ریسرچ کر رہا ہے یا نہیں، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہ سوال بھی پچھلے سوال سے ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیں، جو سائنس ہے نا، اس پر آپ کو انویسٹ بہت کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ جتنا انویسٹ کریں گے، ظاہر ہے اسی لحاظ سے آپ کے پاس آؤٹ پٹ بھی ہوگا۔ اگر آپ انویسٹ نہیں کریں گے اور آپ سوچیں گے کہ آپ مارس پر چلے جائیں یا چاند پر واک کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ آپ اگر چاند پر جانا چاہتے ہیں تو آپ ریسرچ پر انویسٹ کریں، ایجوکیشن پر انویسٹ کریں، تاکہ اچھے مستقبل کے اچھے سائنسدان اور اچھے اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے ہیں۔ ٹھیک، آپ ماشاء اللہ سائنسدان ہیں۔ پاکستان میں سائنس کی دنیا کے حوالے سے کس طرح ریسرچ کرنی چاہیے، اس پر آپ کی کیا تجویز ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی انٹیگریٹڈ اپروچ ہونی چاہیے، مل کے کام کرنا چاہیے۔ آپ کو دیکھیں، تھنک گلوبلی، ایکٹ لوکلی۔ آپ کو دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، اس سے پیچھے نہیں رہنا سائنس میں، اور آپ کو اپنے پرابلمس کو بھی خود سالو کرنا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی کوئی لوکل ایپیڈیمک ہے یا کچھ بیماری جو لوکلی بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے، تو اس کے علاج کے لیے امریکہ کوئی دوائی بنا دے گا آپ کو، اس کے لیے آپ کو خود ایفرٹس کرنی ہوں گی۔ تو آپ سب کو مل کر، جو بھی آپ ارد گرد دیکھیں کوئی مسائل چل رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ آ کر آگے بڑھیں اور مل کر کام کریں۔ ہمارے یہاں جس چیز کا فقدان میں دیکھتی ہوں نا، وہ اسی چیز کا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، جیسے کہ عام لائف پہ نہیں کرتے، ایسے سائنس میں بھی نہیں کرتے۔ وہ اپنے آئیڈیاز شیئر نہیں کرتے، جبکہ آئیڈیاز اگر شیئر کریں تو اس سے کافی بہتری آئے گی، اور ریسرچ کمپوننٹ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا، اور آپ لمیٹڈ ریسورسز میں میکسیمم آؤٹ پٹ لے سکیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کل آپ ریسرچ کے حوالے سے کس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں، اس بارے میں بتائیے گا۔ جی، میرا مین فوکس جو ہے وہ ہے میڈیسنل پلانٹس۔ میڈیسنل پلانٹس پر میرا گروپ کام کر رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میں نے فوکس کیا چولستان ڈیزرٹ کے میڈیسنل پلانٹس پہ۔ ظاہر ہے میں جس ایریا میں رہتی ہوں، مجھے اپنے ایریا کو زیادہ فوکس کرنا تھا،
تو میڈیسنل پلانٹس میں بہت سے کمپوننٹ، آپ ایک چائے کا کپ پیتے ہیں تو اس میں ملینز آف کمپاؤنڈس ہوتے ہیں. اب کوئی ایک کمپوننٹ ایسا ہے کہ جو کہ بہت زیادہ افیکٹو ہے ڈائبٹیز کے اگینسٹ، کینسر کے اگینسٹ، یا کڈنی ڈس آرڈرس کے اگینسٹ، یا وہ ہارٹ ڈیزیزز میں یوز ہو سکتا ہے، تو ہم اس ایک جو ایکٹیو لیڈ کمپاؤنڈ ہے اس تک پہنچنے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں. ایک تو میرا یہ پروجیکٹ ہے. دوسرا یہ کہ نا یوزلی یونیورسٹیز سے یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایسی ریسرچ کیوں نہیں کرتے جس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہو جائے. یونیورسٹیز کی ریسرچ یعنی ٹرانسلیٹ ہو کر کمیونٹی تک کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ریسرچ دو ٹائپ کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بیسک ریسرچ اور ایک ہوتی ہے اپلائیڈ ریسرچ. جب آپ بیسک ریسرچ پہ بہت ہی زیادہ پیک پر پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو کوئی ایک دو اس طرح کے اچھے اچھوتے آئیڈیاز سامنے آتے ہیں تو پھر آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے اور اپلائیڈ ریسرچ کی طرف آتے ہیں، کمیونٹی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اب اگر آپ بیسک ریسرچ پر انویسٹ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کی تو آؤٹ پٹ ہی نہیں ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں دے رہے، جب ایسا ہو جائے گا تو پھر بیسک ریسرچ نہیں ہوگی تو اپلائیڈ ریسرچ کیسے ہوگی؟ میرا ایک پروجیکٹ یہ بھی ہے کہ میں نے ابھی ہمارے ہاں ساؤتھ پنجاب میں سوہانا آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ گرو کرتا ہے، اس کی بہت زیادہ میڈیسنل ورتھ ہے. تو میں اس پر سسٹمیٹیکلی کام کر رہی ہوں. میں اس کے وہ کمپوننٹس جس کی وجہ سے اس کی میڈیسنل ورتھ ہے اس کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ایسا پودا ہے جو کم پانی پہ ڈیزرٹ میں بھی گرو کر جاتا ہے. اور ہمارے جو پرانے صوفی شاعر ہیں ان کی شاعری میں بھی ہے اور ہسٹری میں اس کا ذکر ہے کہ جو چولستان میں لوگ رہتے تھے وہ اس کے پتے وغیرہ کھاتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے آج ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. تو اس کے پتوں میں نیوٹریشنل ویلیو جو ہے وہ پھلوں سے اور گوشت سے اور مچھلی سے کہیں زیادہ ہے. یعنی وہ لوگ جو بہت ہی ڈپرائیوڈ ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر ایکسیسیبلٹی نہیں ہے زندگی کی اچھی خوراک حاصل کرنے کے لیے، وہ مورنگا سے اپنی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کو فلفل کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اس علاقے کا. تو اس سلسلے میں میں کوشش کر رہی ہوں کہ سپر فوڈ فارمولا بناؤں جو کہ کمپیکٹ سا ہو، جس طرح سے کیپسولز ہوتے ہیں، اور وہ ہم چولستان میں جو لوگ جن کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے وہ ان کو وہ ملے اور وہ جسٹ ایک کیپسول لیں اور وہ ہیلدی رہیں. زبردست، کیا بات. ایک میرا یہ پلان ہے، یہ میں کام کروں گی انشاءاللہ. فوڈ سائنسز ڈپارٹمنٹ میں میرے کولیبریٹر ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ان کے ساتھ مل کر میں یہ کام کر رہی ہوں. جو میڈیسنل ورتھ ہے اس کے لیے بھی میں کولیبریٹ کر رہی ہوں اپنی فارماکالوجی ڈویژن سے. وہاں پر سائنٹسٹ ہیں وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس کو کلٹیویٹ بھی کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں کیمسٹ ہوں، میں مورنگا کو کلٹیویٹ کرنے کی میری ایکسپرٹیز نہیں ہو سکتی. تو ایک ایگریرین ہے تو وہ میری ہیلپ کر رہے ہیں. یعنی یہ پروجیکٹ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے مختلف لوگ مل کر کچھ میننگ فل کام کر سکتے ہیں. تو وہ کام کرنے کی ہم کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اس پہ میرے پاس 2-3 ریسرچ اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور ہم اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. ایک اور میرا پروجیکٹ ہے، میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ چولستان ڈیزرٹ ہے اس میں ریت ہی ریت بھری ہوئی ہے اور وہ ریت یوزلیس پڑی ہوئی ہے. اس ریت کو کیسے استعمال کریں؟ کیا ہم اس ریت کو بلڈنگ میٹیریل میں یوز کر سکتے ہیں؟ تو بلڈنگ میٹیریل میں ریت کو کیسے یوز کیا جائے؟ آپ لو کاسٹ اس سے بلڈنگ میٹیریل بنا لیں، بلاکس بنا لیں جیسے اینٹیں وغیرہ ہیں. تو اس پر ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک تجربہ کیا ہے اور بہت ہی بیکار سی چیزیں جو عام پولوشن کاز کر رہی ہیں ان کو ہم نے لے کر اور چولستان ڈیزرٹ کی مٹی کو استعمال، ریت کو بلکہ کہنا چاہیے، ریت کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایک بہت اچھا کمپیکٹ بلاک بنایا ہے. سارٹ آف اٹ از مور اسٹرانگر دین برک سے زیادہ اسٹرانگ ہے. ابھی ہم اس پر کام کر رہے ہیں کہ اس کی شیلف لائف کیا ہے، کہ یہ کتنے عرصے پڑے رہنے سے کیا تب بھی وہ اس کی کمپیکٹنس رہتی ہے. اس سلسلے میں ایک انجینئر ہے، سول انجینئر، وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. یعنی کام جو ہے آئیڈیاز ہے تو آپ ایک خاص حد تک جا سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو دوسروں سے ہیلپ چاہیے ہوگی. اب یہ جو کمپیکٹنس ہے اس کی بلڈنگ میٹیریل کی یا بلاک کی وہ میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں کیمسٹ ہوں. یہاں پہ میری لمیٹیشن اسٹارٹ ہوئی. تو پھر میں نے کولیبریٹ کیا سول انجینئر سے.
ہماری یونیورسٹی کے ہیں وہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. تو اس طرح میرے خیال میں باقی سب لوگوں کو بھی یہی اپروچ اپناتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سائنسدان IUB کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. یہ بالکل پروون فیکٹ ہے، اور 1 ڈگری اگر 20 سالوں میں چینج ہو جاتا ہے ٹیمپریچر تو اس کا امپیکٹ ہر چیز پر ہے، فصلوں سے لے کر ہمارے بیہیویئر تک پر ہے. تو یہ گلوبل ایشو ہے، اسے گلوبلی تو لوگ ٹیک کر ہی رہے ہیں، بہت زیادہ فنڈنگ ہے انٹرنیشنلی، لیکن لوکلی ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے IUB میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل گرین کیمپس کمپین چلا رہے ہیں ڈاکٹر عابد گل، اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اسٹاپ کریں نا واٹر کی ویسٹیج کو، انرجی کی ویسٹیج کو، پیپر کی ویسٹیج کو. تو یہ بھی اگر ہم اپنی ریسورسز کو سیو کرتے ہیں فیوچر جنریشن کے لیے تو یہ بھی ایک قدم ہے کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کرنے کا. اس کے علاوہ ریسرچ بھی کرنی چاہیے. ریسرچ کے حوالے سے میرا ایک پلان تھا کہ کچھ کیمسٹری کی ہم اس طرح سے کچھ سرفیس بنائے جو ایبزاربنٹ ہو اور وہ اسموک کو ایبزارب کر لے اپنے اوپر اور اس کو یوزفل کیمیکلز میں کنورٹ کریں. تو اس حوالے سے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو لگایا ہوا ہے، وہ لٹریچر دیکھ رہے ہیں، وہ اسموک کو اینالائز کر رہے ہیں کہ اس میں کون کون سی گیسز ہوتی ہیں اسموک میں، اور پھر ان گیسز کے ساتھ ہم کون سے اس طرح کے یوزفل ریئیکشنز کر کے انہیں یوزفل پروڈکٹس میں چینج کریں اور اپنے انوائرمنٹ کو بھی کلین کر دیں. تو یہ میرا ایم ہے کہ میں اس پر بھی کام کروں، اور میں نے اس حوالے سے ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا. ٹھیک. کلچر اینڈ ہیریٹیج ریسرچ کی آپ ڈائریکٹر ہیں، یہ ریسرچ سینٹر کیا کام کر رہا ہے، اس بارے میں بتائیے گا. ہاں، یہ بہت ہی ایک یونیک سا اور اچھا انیشیٹو ہے انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کا، جس میں انہوں نے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سٹارٹ کیا. آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو کلچر اینڈ ہیریٹیج ریسرچ سینٹر سے لنک کیا. اب آرکیالوجی والوں کا یہ ہے کہ وہ نا دے آر بلڈنگ ہسٹری، دے آر کنسٹرکٹنگ ہسٹری بائی ایکسپلوریشن، بائی ایکسکیویشن. تو وہ جو ایکسکیویٹ کریں گے اس سے یہ جو ہمارا کلچر اینڈ ہیریٹیج ریسرچ سینٹر ہے اسے ہمیں اس ایریا کا انڈس سویلائزیشن کی ہسٹری کا پتہ چلے گا کہ لوگ یہاں پر 4000 سال پہلے کیسے رہتے تھے، کلچر کیا تھا ان کا رہن سہن کیسا تھا. تو وہ ہم اس کا ایک میوزیم بھی بنانے جا رہے ہیں، چولستان ہیریٹیج میوزیم. تو اس پر کام شروع ہو گیا ہے، ہم نے سائٹس دیکھی ہیں، ڈپارٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ. وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی اس دفعہ ایڈمیشنز ہوئے ہیں، پچھلے سیمسٹر میں تقریباً 40 کے قریب اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں. آہستہ آہستہ وہ اسٹرینتھن ہوگا ڈپارٹمنٹ، وہ کمپوننٹ اسٹرینتھن ہوگا تو ظاہر ہے ہماری فیلڈ کی ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں گی جو ہم نے اسٹارٹ کر دی ہیں، اور فارملی ہم یعنی زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ اس پر کام کریں گے. اور یہ پروجیکٹ جو ہے ہمیں لیڈ کرے گا کہ ہم موہنجودڑو اور ہڑپا کی طرح کا نا ایک اور سٹی ایکسپلور کریں اس ایریا سے، چولستان ڈیزرٹ سے، جو کہ گنویری والا ہے. گنویری والا جو ہے پرانا ہاکڑا ریور جو تھا اس کی بیلٹ پر ہے، اور اس کے اندر ایک سٹی ہے. کچھ سیلز، مہرے وغیرہ کچھ اس طرح کے سمٹمز ملے ہیں جو کہ موہنجودڑو اور ہڑپا میں تھے. تو ویسا ہی ایک سٹی یہاں پر بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو گنویری والا پروجیکٹ ہے یہ خاصا میگا پروجیکٹ ہے. اس کے لیے PC1 لکھا جائے گا اور بہت زیادہ اس کے لیے کام کرنا پڑے گا ہم سب کو مل کر. تو اس پروجیکٹ میں جو کلچر اینڈ ہیریٹیج ریسرچ سینٹر ہے اس میں پھر وہی انٹیگریٹڈ اپروچ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس پروجیکٹ میں ہمارے پاس جیوگرافی ڈپارٹمنٹ ہے، باٹنی ہے، زولوجی ہے، ویٹنری والے ہیں، اس کے علاوہ بایولوجسٹ ہیں، بایو کیمسٹ، میں کیمسٹری کی، فزکس، ہم سب لوگ مل کر اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم جلد نہیں تو آنے والے وقتوں میں گنویری والا کو ایک سٹی کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ. ریسرچ کے کینسر ریسرچ کے حوالے سے IUB کیا کر رہی ہے، اس بارے میں بتائیے گا. ہاں، یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. ہمارے یہاں دیکھیں جو کینسر کے خلاف وہ میڈیسنز ہیں وہ باہر بنتی ہیں، اور جینیٹک لیول پر
یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا. ہم باہر کے ہی فارمولا اٹھا کر اپنے پیشنٹس پر وہ دوائیاں ہم اپلائی کر دیتے ہیں جو کیمو تھراپی ہوتی ہے, تو اس کا ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے پیشنٹس پر. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایریا کی جو اسٹرینس ہیں کینسرس کی ان پر کام کریں اور اپنی جینیٹک جو ہماری جینز ہیں اس لیول پر جا کر کام کر کے اور لوکلی ہمیں اس کا کوئی سلوشن دیکھنا چاہیے. اس سلسلے میں سائنس فیکلٹی میں ہی کام ہو رہا ہے بریسٹ کینسر پر. ہم اپنے ہی پیشنٹس کا بلڈ لے کر اور اس پر ریسرچ کریں, دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پیشنٹس ہیں وہ جینیٹیکلی کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں باہر کے لوگوں سے, اور پھر ہم ان کا کیور اسی لحاظ سے ڈھونڈنا چاہیں گے. ریسرچ جو ہے اس میں آپ کی پلاننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کا بہت ہی ہارڈ ورک ہوتا ہے, اور وہ ہارڈ ورک سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور امید ہے کہ آنے والے سالوں میں اچھے رزلٹ سامنے آئیں. ٹھیک. میڈم فیکلٹی آف سائنسز نے انٹرنیشنل کانفرنس کے حوالے سے کوئی پلان کیا ہوا ہے ان فیوچر؟ جی بالکل, پچھلے سالوں میں تو بالکل ہم اسٹینڈ اسٹل ہو گئے, آن لائن کانفرنسز کے موڈ پر ہی تھے, ویبنار وغیرہ, اور فزیکل کانفرنسز نہیں ہوئی سائنس فیکلٹی میں کیونکہ کووڈ چل رہا تھا, اور ابھی بھی ہم اس پینڈیمک سے فلی باہر نہیں آئے. لیکن جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ جو ایک روٹین کی ایکٹیویٹیز تھیں انٹرنیشنل کانفرنسز اور نیشنل کانفرنسز وہ ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ابھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, ایک ہمارا انیشیٹو اس میں یہ بھی ہے کہ ہم انٹر یونیورسٹیز کنسورشیم سائن کریں. تو یہ بھی سارٹ آف کانفرنس ہوگی جس میں 20 منٹ کا آپ کا لیکچر ہوگا, ڈفرینٹ یونیورسٹیز جو کہ ایگری کر رہی ہیں ہمارے ساتھ ہاؤ وی کین میٹیگیٹ کلائمیٹ چینج. تو وہ یونیورسٹیز جو ہیں ہمارے پاس آئیں گی اور 20 منٹ کی وہ جو وہاں کے سائنٹسٹ ہیں 20 منٹ کی ان کی ٹاک ہوگی اور پھر ڈسکشن ہوگی. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کون سے کمپوننٹ میں لیک کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں, یا کس طرح سے ان کا کمپوننٹ لیک کر رہا ہے اور وہاں پر ہم ان کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. تو یہ مل کر وہ جو کنسورشیم ہوگا ہمارا انٹر یونیورسٹیز کنسورشیم ہاؤ وی کین میٹیگیٹ کلائمیٹ چینج. تو یہ بھی ایک ہے کہ اٹ از سارٹ آف کانفرنس جس پہ ہماری سائنس فیکلٹی بہت زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے کہ ہم یہ سائن کروائیں. ٹھیک. ان فیوچر آپ کی فیکلٹی آف سائنسز کو کیا پلانس ہیں؟ ان فیوچر میں یہی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کے درمیان میں جو گیپس ہیں نا وہ ختم ہوں اور لوگ مل کر کام کریں. اس سلسلے میں یہ جو ہم انٹر یونیورسٹیز کنسورشیم کر رہے ہیں, اس سے پہلے میں ایک کانفرنس کرواؤں گی جس میں تمام جو ریلیٹڈ ریسرچ کرنے والے ڈپارٹمنٹس اور سائنٹسٹ ہیں ان کی ڈسکشن بھی ہوگی اور لیکچر بھی ہوگا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. تو پھر میں اس کو لنک اپ کروں گی انٹر یونیورسٹیز کنسورشیم کو. تو یونیورسٹی میں یہی کہوں گی, میری یہی پلان ہے کہ میں لوگوں کو لنک کرنا چاہتی ہوں. لوگ آئسولیشن میں کام نہ کریں, کیونکہ اگر آپ تنہا کچھ کر رہے ہیں تو وہ اتنا یوزفل نہیں ہوتا. آپ کو مل کر کام کرنا ہے, اور مل کے جو ریسرچ ہوتی ہے اس کی ورتھ زیادہ ہوتی ہے. بالکل. آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, اسٹوڈنٹس کو ایز اے ڈین آپ کا کیا میسج ہے؟ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ورک ہارڈ اور ورک ود آنیسٹی, ورک ود ایتھکس. یہ ایسے ٹریبیوٹس ہیں کہ اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ بہت جلد ترقی کرتے ہیں. ہارڈ ورک کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. آپ بے شک جتنے جینیس ہوں, اگر آپ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے نا تو آپ ڈفرینس میک نہیں کر سکتے. تو ہارڈ ورک ود آنیسٹی ود ایتھکس اٹ میکس ہیوج ڈفرینس. یہ میرا میسیج ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے ریسرچ کے حوالے سے بہت اچھا لگا اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.